بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا، لا تقولوا، تم مت کہو، راعنا مت کہو، وقولوا، اور تم کہو، انظرنا، واسمعوا، اور سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 104 ہے۔ گزشتہ رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے یہودیوں کی خرابیاں اور ان کی سازشوں کو بیان فرمایا ہے۔ آج اللہ رب العزت یہودیوں کی ایک اور گستاخی اور توہین کو بیان فرما رہے ہیں اور ان کی سازش کو بیان فرما رہے ہیں۔ وہ واقعہ یوں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ آتے تھے وہ مختلف علاقوں کے ہوتے تھے۔ دیہات کے صحابہ بھی ہوتے تھے، دور دراز صحرا کے علاقوں کے صحابہ بھی ہوتے تھے، اور شہری صحابہ بھی ہوتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کی زبان فصیح تھی اور خوبصورت گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن صحابہ اکرام میں سے ایک شخص نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ راعنا، ہماری رعایت کریں، یعنی ہماری طرف توجہ کریں، رعایت کریں، یہ جملہ استعمال فرمایا۔ اب یہ جو لفظ راعنا ہے، اس کا ایک معنی تھا رعایت کرنا، اور اس راعنا کا دوسرا معنی تھا رعونت سے احمق اور جاہل۔ اور اگر اس کے اندر یا بھی ملائیں گے، اس کو پڑھیں گے راعینا، تو اس کا مطلب تھا چرواہا جو بکریوں کو چلاتا ہے، چرواتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، اس یہودیوں نے اس لفظ سے فائدہ اٹھایا۔ جو نبی کے صحابہ نبی کو کہتے تھے راعینا، ہماری رعایت کریں، عام فہم بات کیجئے، ہماری طرف متوجہ ہو جائیے، صحابہ نے اس لفظ راعینا کو بیان فرمایا، لیکن انہوں نے اس سے غلط فائدہ اٹھایا اور راعینا شروع کر دیا اور ہنسنا شروع کر دیا اور کہنے لگے راعینا، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ نبی تو ہمارا چرواہا ہے، راعینا کہتے تھے، اور کبھی راعینا کہتے تھے یعنی کہ آپ احمق ہے، نعوذ باللہ، جاہل ہے۔ اس طرح نبی علیہ السلام کا مذاق شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان مومنین صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تقولوا راعینا، تم راعینا مت کہو، اس سے یہودی غلط فائدے اٹھا رہے ہیں۔ وقولوا، اور تم کہہ دو، انظرنا، نبی سے انظرنا کہہ دو۔ انظرنا کا معنی ہے نظر شفقت فرما دیجئے، ہماری طرف نظر کیجئے، یہ انظرنا کا معنی ہے۔ راعینا مت کہو، انظرنا کہو۔ واسمعوا، اور سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پردہ لٹکا ہوا تھا، کچھ یہودی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، حضرت عائشہ پردے میں چلی گئی۔ جب وہ اندر آئے تو حضور کو کہنے لگے السلام علیکم، بہت مشہور ہے، آپ لوگوں نے لکھا پڑھا ہوا، بہت میسجوں میں بھی چلتا ہے، السلام علیکم، یعنی تم پر برائی ہو، ہلاکت ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علیک السلام واللعنہ، ہلاکت و بربادی تیرے اوپر ہو اور اللہ کی لعنت ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملے سنے فرمانے لگے الم تسمع ما قال، آپ نے نہیں سنا ان لوگوں نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الم تسمع ما قلت له، اور تو نے میرا جواب بھی نہیں سنا۔ یعنی اللہ کے نبی فرماتے جب انہوں نے مجھے ہلاکت کی بد دعا کی تو میں نے بھی بد دعا کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عربی جملے صحیح ادا کرنے چاہیے۔ جس طرح سلام کے ایک لفظ کے اندر آپ کا معنی تبدیل ہوتا ہے، السلام علیکم سچی، جب السلام علیکم ہوگا تو معنی تبدیل ہوگا، ایسا ہی پورا قرآن ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، ہمارے لوگ ان چیزوں میں غور نہیں کرتے، بہت سارے لوگ پتہ نہیں کیا کچھ پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سارے زبانوں پہ آپ نے سنا ہوگا الحمدللہ رب العالمین، یہاں جب ہاں سے تبدیل ہوگا تو معنی کچھ اور بن جائے گا۔ کچھ لوگ پڑھتے ہیں مالک یوم الدین کی بجائے مالک یوم الدین،
جناب مالک یوم الدین کا کچھ معنی ہے، مالک یوم الدین کا کچھ معنی ہے. یہ بڑے خطرناک ہیں. قرآن کے بعض جگہ تو ایسے ہیں وہاں پہ زبر زیر پیش آگے پیچھے ہو جائے کفر ہو جاتا ہے، بالکل کفر ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر جیسا انعمت علیہم، اگر کوئی پڑھتا ہے نعوذ باللہ انعمت علیہم تو یہ کافر بن جائے گا. انعمت علیہم کا معنی ہے کہ اللہ نے مجھ پر ہم پر انعام کیا ہے، اور انعمت علیہم کا معنی ہے کہ ہم نے اللہ کے اوپر انعام کیا ہے. قرآن میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، لوگوں میں علماء اللہ سے ڈرتے ہیں. اب اگر یہاں پر لفظ پیش پڑا جائے انما یخشی اللہ، جیسے پڑھیں گے تو فوراً کافر بن جائے گا. اس کا معنی یہ بن جائے گا کہ اللہ علماء سے ڈرتے ہیں، نعوذ باللہ. تو اس لیے قرآن پڑھے، قرآن سیکھے، قرآن کو اچھی طرح تلفظ کے ساتھ. بہت سارے لوگ ہیں ہمارے پٹھان حضرات، بلوچ حضرات خاص طور پر فا نہیں پڑھ سکتے. فا پڑھتے فا عربی جو کا لفظ نہیں. مثال کے طور پر وہ فن فجرت من حسنتا عشرتا اپنے پیچھے پڑھا، جب 12 چشمے نکلے وہ جب پڑھیں گے فن فجرت، لیکن جب فن فجرت پڑھیں گے تو اس کا معنی کوئی نہیں بنے گا، وہ فضول لفظ ہے. اس لیے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. بہرحال یہ سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 104 ہے. اس میں ہمیں کیا ہدایات ملتے ہیں؟ ایک جملہ ذہن میں رکھیے جو ہم آخر میں سبق بتلاتے ہیں، بہت خاص ہے. میں کئی تفسیروں سے نکال کر لکھ کر لاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں رہے. ہر آیت میں ہمیں پیغام ہے، ہر آیت میں قرآن ہم سے کچھ کہہ رہا ہے. تو آج کا آیت ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ توجہ سے سنیں. پہلی بات یہ ہے کہ کلام اور خطاب کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب رکھنا لازمی ہے. آپ کہیں پر بھی ہو، آپ کی جملے کچھ بھی ہو، نبی کا لحاظ رکھیں. ایسے جملے استعمال مت کرے جو نبی علیہ السلام کی توہین لازم آتی ہو. نمبر 2، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اشارے میں، باتوں میں، گپ شپ میں، عام حالات میں، کسی بھی حالت میں کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا جس سے نبی کے شان میں فرق آتا ہو ناجائز اور حرام ہے. یہ دوسرا پیغام اس سے ملا ہے. اور تیسرا چیز یہ ہے، اللہ رب العزت یہاں ہمیں بتلا رہے ہیں کہ کفار کے قول و فعل، ان کا لباس، ان کے حرکات سے اپنے اعتراض کرنا ہے. یہاں اللہ نے فرمایا نا کہ کافروں کی طرح مت کہو رائنا، انظر نہ کہو. اس کا مطلب ہے کہ کوئی کام بھی کافروں والا نہیں کرنا ہے، کوئی زبان بھی کافروں والا استعمال نہیں کرنا ہے. کوئی بات، بہت سارے جملے ہیں وقت میں مختصر وقت ہوتا ہے، میں کیا کہتا ہوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں، ان لوگوں کو پتہ نہیں، وہ ایک کتاب ہے کفر کے الفاظ کے اوپر، کسی دن خرید کے اس پڑھ لو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جزاکر واللہ کا حکم چاہ اللہ رکھ ہوا، یہ کام نہیں کرتا ہوں اگر اللہ بھی کہ نہیں مانتا ہوں. یہ تم مجھ سے نہیں منوا سکتے، اگر آسمان سے بھی آ جائے میں نہیں مانتا ہوں. ذرا اس جملوں کے جا کے فتوا لے لو، یہ کون سے جملے ہوتے ہیں؟ یہ کفرانہ جملے ہوتے ہیں. اس لیے ایسے الفاظ جائز نہیں ہوتے اور کفار کی شعار ہے. نمبر 4 ہمیں ایسا یہ سبق بھی ملتا ہے جس کو عربی میں سد ذرائع کہتے ہیں. کوئی کام جائز ہو لیکن اس کی وجہ سے انتشار آتا ہو، نبی کی توہین، قرآن کی توہین آتا ہو، اس جائز کام کو کرنا بھی ناجائز ہو جاتا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں، وقت نہیں ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام کہ کسی بھی سنت کو کم تر سمجھنا یہ بھی نبی کی توہین ہے. یہ جوانوں سے کہتا ہوں خاص طور پر، نبی کی سنت کو کم تر نہ سمجھو. آپ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے، نہیں ہوتا ہے انتظار صبر کرے، اللہ سے مانگے، لیکن کم نہ سمجھو. یعنی حضور کائنات کی نہیں 1.25 پہ عمروں کی سنت ہے. اللہ نے آپ کو نصیب فرمائی تو ٹھیک ہے، نہیں فرمائی کم سے کم توہین نہ کرے، کم سے کم دھاڑی کو برا بلا نہ کہے. کسی آدمی کی حرکت کی وجہ سے اس کی دھاڑی کو برا بلا مت کہے، یہ نبی کی توہین ہے اور یہ 1.25 انبیاء کی توہین ہے. اور اسی طرح آخری جملہ یہ ہے، اس سبق میں یہ ملتا ہے، توہین رسالت، توہین ختم نبوت کوئی کسی بھی انداز سے کرتا ہے وہ آدمی فوراً دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے. یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے ہاں متفقہ فیصلہ ہے.